اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھتے ہوئے اپنی نماز کی حفاظت کرنا کیا ہے میرے بھائی، نماز کی حقیقت کیسے ہوگی۔ نماز کے حوالے سے تو ہم نے بہت بے شمار ویڈیوز بیان کر رکھے ہیں، آپ ضرور سنا کیجئے گا۔ اپنی نماز کی حفاظت کرنا گویا کہ اپنے آپ کی اور اپنے معرفت کی حفاظت کرنا ہے بھائی۔ اپنی حفاظت آپ خود کریں، اپنے آپ کو جب پہچانیں گے تو آپ کی نماز کی بھی حفاظت ہوگی۔ بنا پہچانے نماز کی حفاظت نہیں ہوگی، اور صرف پنجگانہ نماز کی حفاظت آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے قلب کی نماز، نماز حقیقت، نماز باطن کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض حدیثوں میں اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، کئی جگہ اور بزرگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اور ہم نے بھی حال ہی میں لکھا تھا کہ میں ذکر ہوں تو میری حفاظت خدا کرے، میں ذکر ہوں تو میری حفاظت خدا کرے، میری محافظت ہے حفاظت نماز کی، میری محافظت ہے حفاظت نماز کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اپنی عرفان حاصل کریں گے، اپنی پہچان حاصل کریں گے، تو اپنی حفاظت آپ کی ہی نماز کی حفاظت ہوگی، سراپا نماز بن جائیں۔ میں کیا پڑھوں نماز کہ میں خود نماز ہوں، میں کیا پڑھوں نماز کہ میں خود نماز ہوں، ہستی نماز ہے میری صورت نماز کی، میں کیا پڑھوں نماز کہ میں خود نماز ہوں، ہستی نماز ہے میری صورت نماز کی۔ تو نماز کی حقیقت کے حوالے سے میری نظمیں بھی موجود ہیں، میری تحریریں بھی موجود ہیں، میرے بیان بھی موجود ہیں۔ آپ نماز کو اچھے سے سنیں، سمجھیں اور پڑھیں، اور شرعی طور سے بھی نماز کی ہو سکے تو ضرور پابندی کیجیے بھائی۔ مرکز افضلیہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، اور طریقت کی نماز کو پیر سے سیکھیے، اور حقیقت کی نماز میں گم ہو جائیے، اور مولا کا دیدار کرتے رہیے، محو رہیے، مست۔ کیا کھایا جائے میرے بھائی جس سے نفس امارہ کا دروازہ بند ہو جائے؟ ہاں بھائی، یہ بات تو آپ نے بڑے مزے کی کہی ہے، یہ تو ہم سوچ ہی رہے تھے کہ کوئی پوچھے ایسا۔ واہ صاحب، میں تو سب سے پہلے آپ کو سوال پوچھنے کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا عمدہ سوال پوچھا۔ کون سا عمل کیا جائے جس سے نفس امارہ کو زیر کیا جا سکے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، جیسا کہ ابھی ذکر میں ابھی آیا، ہم نے ابھی اسی کلپ میں بیان کیا ہے کہ نفس امارہ اتنا خراب نفس ہے کہ وہ زیادہ تر انسانوں پر حاوی ہوتا ہے، اور سب سے کڑا اور سب سے بڑا اور سب سے گمبھیر نفس یہی ہے۔ کوئی آدمی اگر اس نفس کو زیر کر لے تو پھر دین کی راہیں اس کے لیے ہموار ہو جاتی ہے۔ اس نفس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ گناہ بھی کرتا ہے اور مانتا بھی نہیں ہے، گناہ بھی کرتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی برائی اس کی ہے، اور اس میں جو ہے انسان بہت گھمنڈ میں چور رہتا ہے، بہت تکبر کا مالک ہوتا ہے وہ۔ تو ایسے صورت میں دنیاوی اعتبار سے تو اس کو بہت بڑے بڑے عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کرتا بھی ہے، ہوتا بھی ہے، ذلیل و رسوا بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے اتنا ڈھیٹ ہوتا ہے۔ تو آپ نے بالکل صحیح پوچھا کہ کیا کھایا جائے اور کون سا عمل کیا۔ دیکھیے بھائی، سب سے پہلی بات تو کھانے کی بات جو آپ نے پہلے پوچھی ہے، اس کے لیے بھی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ جب تک حلال رزق کو انسان نہیں کھاتا ہے اس کا پاور گھٹتا نہیں ہے۔ مطلب نفس امارہ کا پاور حلال کمائی نہیں ہونے کی وجہ سے اور پاورفل ہو جاتا ہے وہ۔ اگر کوئی آدمی حلال روٹی کھانا شروع کر دے تو سب سے پہلے نفس امارہ زیر شروع میں ہو جائے گا، اس کو طاقت ہی نہیں بنے گی، اور اس کے وجود سے وہ سب حرکت ہونا پہلے ڈیمورلائز ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، کیونکہ حرام جب وہ کھاتا ہے تو شیطان اس پر غالب رہتا ہے، لیکن جب نفس کو حلال روزی جب حلال کھلائے گا تو شیطان کا تسلط کا کنیکشن جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے۔ حلال روٹی جیسے ہی پیٹ میں جاتی ہے، شیطان سے جو اس کا وائبریشن اور جو کنیکشن ہے وہ کٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی دوری بن جاتی ہے اس سے۔ جب دوری بنتی ہے تو پاور لیس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا نفس ہمارا جو ہے پاور لیس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دروازہ اس کا اس طرح سے سب سے پہلے روزی حلال ہو تو بند ہوگا، اور دوسرا کیا ہے کہ اگر وہ ذکر الہی میں لگ جائے، ٹھیک ہے، ذکر الہی میں لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے، عبادت میں لگ جائے، ریاضت میں لگ جائے، اور اگر کسی پیر کے صحبت میں چلا جائے تو بہت دی بیسٹ ہوگا۔ ترت جو ہے وہ ذکر فکر میں لگے گا، حلال روزی کھانا شروع کرے گا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا، ترت ان عمل سے کیا ہوگا، نفس امارہ کا دروازہ بند ہونا شروع ہوگا، لیکن اس میں وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے حلال روزی کھائے اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے اور عبادت تیز کرے، زیادہ عبادت ہوگی، زیادہ ریاضت ہوگی تو نفس امارہ دھیرے دھیرے مردہ ہونے لگے گا، اور کیا ہوگا،
وہ جو ہے شیاطین سے اس کے کنیکشن کٹنے لگیں گے، اور اس طرح سے نفس امارہ کا دروازہ یقیناً بند ہو جائے گا۔ پھر وہ آدمی کچھ دنوں کے بعد، کچھ سال کے بعد نفس ملہمہ میں آ جائے گا، اور کثرت سے جو ہے استغفار کرنے کے وجہ سے جب اس کی توبہ قبول ہونے لگے گی تو مقبولیت کا جو ہے اظہار ہونے لگے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے، اور اس کو اپنی گناہ نظر آنے لگے گی، اور اس کا ضمیر اس کو چینک چینک کر پکار کے کہنے لگے گا کہ بس کرو یار، بس کرو، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بہت گناہ ہو گیا، اب تو رک جاؤ، اب تو رک جاؤ۔ اس طریقے سے وہ نفس امارہ کا دروازہ بند کرے گا، اور نفس ملہمہ میں داخل ہو کر کے اللہ کے راستے کی طرف بڑھنے لگتا ہے میرے بھائی۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حلال کھانا ہے، اور سب سے بڑا عمل ہے توبہ کرنا اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور سبمٹ ہو جانا اپنے بزرگوں کے آگے جا کر کے۔ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ دو کام جہاں ہو گیا تو پھر معاملہ سمجھ لیجیے آگے کا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ حق کی پہچان کیا ہے؟ ہاں بھائی، یہ بات بالکل صحیح کہا آپ نے۔ موضوع تو بہت چڑھا ہے، موضوع جو ہے حق کی پہچان کے بارے میں جو آپ نے کہا بہت چڑھا موضوع ہے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں جو باطل قوتیں ہیں وہ بھی خود کو کہہ رہی ہیں کہ میں بھی حق پر ہوں۔ باطل قوتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ حق پر ہوں، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ حق کی صفتیں اس سے ظاہر ہونی چاہیے۔ جس علاقے میں حق کی صفتیں ظاہر ہو وہ حق پر ہے، اور جدھر باطل کی صفت ظاہر ہو وہ باطل پر ہے۔ تو پہچانیے گا کیسے؟ نفسانی صفات جدھر زیادہ ہو وہ باطل کی صفتیں ہیں، اور اللہ کے رسول کی سنتیں اور اس کی صفتیں اور اس کی سیرتیں اور وہ کردار جدھر زیادہ دکھے وہ حق پر ہے۔ یہ موٹا موٹی پہچان جان لیجئے۔ اور ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، دوسرے ویڈیو میں بھی ہم نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پہچان، اس نام سے بھی ہم نے بیان کیا ہے، محمد کی پہچان۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت محمدی کیا ہے، کردار محمدی کیا ہے، اور کیریکٹر جو ہے وہ کیا ہے۔ سچے لوگوں کی کیریکٹر آپ کو صاف دکھتی ہے۔ وہ لوگ توبہ کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ گناہوں پر معذرت کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ نرم دل ہوں گے، وہ زیادہ عبادت ریاضت کرنے والے، زیادہ رونے والے ہوں گے، وہ بے ایمان ظالم کبھی نہیں ہو سکتے، وہ دوسروں کا مال ہڑپنے والے نہیں ہوں گے، وہ دوسروں کو بخش دینے والے ہوں گے۔ یہ ساری صفتیں جو ہے حق کی بتائی جاتی ہیں۔ وہ مظلوم ہوں گے، ظالم کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ میں آپ دیکھیں باطل والے لوگ، ظالم ہوگا، حق کو ہڑپ کرے گا اور ناجائز مال کھائے گا، اور اوپر سے جو ہے وہ اپنی غلطیوں پر اڑا بھی رہے گا۔ یہ ساری پہچان بتائی گئی ہے۔ تو یہ تو ہم نے اپنے جانب سے آپ کو بتایا۔ اب مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات آپ کو ہم کہتے ہیں جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بہت اچھا کہا تھا کہ حق کو پہچاننے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم دیکھ لو کہ تیر کدھر گر رہا ہے، تیر کدھر گر رہا ہے، مطلب حملہ کدھر ہو رہا ہے۔ جدھر حملہ ہو رہا ہے ادھر ہی حق ہے۔ اس لیے کہ جو باطل ہوتا ہے نا، حملہ اس پر نہیں ہوتا، بلکہ حملہ وہ کرتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، وہ مظلوم کو ستاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو ظلم کی تیر ہے وہ کدھر گر رہی ہے، جدھر مظلومیت ہے ادھر ہی حق۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا پہچان امام حسین نے بتا دیا۔ اس سے بڑھیا پہچان اور کیا ہو سکتا ہے؟ جدھر مظلومیت ہے، جدھر افلاس ہے، جدھر غربت ہے، جدھر پریشانی ہے، جدھر کمزوری ہے، یہ جو ہے دیکھا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ یہ حق کی پہچان ہے، موٹا موٹی پہچان۔ اور ویسے تو ہم نے بتا دیا کیریکٹر اور سیرت محمدی کا نمونہ دیکھیے کدھر ہے، حسن اخلاق کدھر ہے، سچائی کدھر ہے۔ جدھر سچائی ہے، جدھر سیرت محمدی ہے ادھر ہی حق، اور اس کے خلاف جدھر آپ کو دکھے وہ سمجھ لیجئے حق نہیں ہے بھائی۔ جدھر دھوکہ ہے، جدھر فریب ہے، جدھر مکر ہے، جدھر دغا ہے، جدھر لوٹ ہے، جدھر فساد ہے، وہاں حق ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ یقیناً اس بات سے آپ کو تشنگی دور ہو گئی ہوگی میرے بھائی۔ آگے بڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اولیاء اللہ 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، اس کی کیا حکمت اور طریقے تھے؟ بھائی اس کے بارے میں بھی مجھے زیادہ واقفیت نہیں ہے میرے بھائی، معذرت چاہیں گے۔ البتہ اتنا میں بتاؤں کہ اولیاء اللہ ہوں یا انبیاء ہوں، انبیاء علیہ السلام نے بھی، خود رسول پاک نے بھی مہینے کا 3 روزہ رکھا ہے۔ وہ بڑا معتبر مانتے تھے لوگ، ٹھیک ہے، اور اولیاء نے بھی اس کی پیروی کی ہے، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ مہینے میں 3 دن ضرور روزہ رکھیں۔ یہ مقرر دن وہ کرتے ہیں، اور کرنے کا کچھ سنت بھی آیا ہے، کچھ طریقے بھی ہیں۔ یہ دن جو ہوتے ہیں مہینے کے،
13, 14, 15 इस तरीके से लोग तारीख के हवाले से भी 13, 14, 15 के नाम से लोग वो रखते हैं। लेकिन हकीकत देखा जाए तो इसके पीछे भी बहुत सारी हिकमत और राज भी है, और बहुत सी राज ऐसे हैं जो आपके वजूद से ताल्लुक़ रखते हैं और मर्द व ज़न से ताल्लुक़ रखता है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके नफ्स से और आपके तरीक़त के अहवाल से ताल्लुक़ रखता है। तो ये अपने पीरों से आप रब्ता करें और उनसे पूछें कि हुजूर हमारे लिए कौन कौन सा दिन रोज़ा रखना मुनासिब है, तो वो आपको बताएंगे कि आपको किस किस वक्त में रोज़ा रखना है, किस में कब ज़्यादा इबादत करने हैं, किस दिन में ज़्यादा चिल्ला करना है। ये एक टेक्निकल और मैकेनिकल बात है जिस पर हम ज़्यादा वाक़फ़ियत भी नहीं रखते हैं और ज़्यादा जीरा भी हम करना नहीं चाहेंगे। अलबत्ता रोज़ा तो रोज़ा है, ठीक है। बाज़ बुजुर्गों ने तो ये भी कह दिया कि अरे भाई हर महीने का 3 दिन का रोज़ा जोड़ लो तो 12 महीने का 12 तिया 36, यानी रमज़ान का 30 रोज़ा, 6 को माइनस कर दीजिए तो 30 रोज़ा जो रमज़ान का आया, तो वो भी हिकमत इलाही इसमें है कि हर महीने का 3-3 जोड़ के इकट्ठे कर लिया गया, ठीक है। दादा भी कभी कभी इसमें हामी भर देते थे, कहते हैं हाँ ठीक कह रहे हो जी। दादा मुस्कुराते हुए कहते थे समझ लो कि रोज़े की हिकमत में भी यही भी एक हिकमत है कि हर महीने 3 दिन आपको रोज़ा रखना है। तो अगर महीना में नहीं रखो कोई बात नहीं, रमज़ान का 30 दिन रख लो, ये तुम्हारे वजूद के लिए भी बेहतर है और तुम्हारे रूहानियत के लिए भी बेहतर है और जिस्म के लिए भी बेहतर है, ठीक है। तो यही सारी हिकमतें समझ में आती हैं मेरे भाई, ठीक है। और बाकी जो है इंशाअल्लाह इस पर हम लोग और तहकीक करेंगे और आपके सामने कुछ और हकीकतें रखेंगे, आपको फायदे समझ में आएंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। लताइफ खफी अख्फा अना कहाँ पर होता है, रहनुमाई फरमाइए हुजूर। अरे भाई तो लताइफ की हकीकत में तो हम सब बयान कर ही दिए हैं भाई। लताइफ खफी के बारे में जो आप कहते हैं तो ये तो हमने जो है नक्शा के साथ बयान किया है लताइफ के बारे में। शॉर्ट में ये सुन लीजिए कि लतीफ़ा जो है, लतीफ़ा कल्ब हमारे बाएं सीने के पिस्तान के नीचे बताया जाता है, ठीक है। लतीफ़ा रूह दाएं पिस्तान के नीचे, लतीफ़ा सिर जो है बाएं पिस्तान के ऊपर, लतीफ़ा खफी दाएं पिस्तान के ऊपर बताया गया है, ठीक है। लतीफ़ा अख्फा जो है वो बताया जाता है सीने के बीच में ऊपर, ठीक है ना। तो ये तो बाज़ बुजुर्गों की एक तो कई निशानदेही है, लेकिन दादा सरकार में मिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे हमारे पीर कि कल्ब तो कल्ब के जगह पे, रूह तो रूह के जगह पे, ठीक है। सिर का मकाम दादा हुजूर बताते थे कि वो पेशानी है, ठीक है। और खफी का मकाम दादा हुजूर बताते थे सर के पिछले हिस्से में, जहाँ पे हमारा जो ये जो पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो सर में जाके मिलता है वो आखिर में बताते थे कि वो खफी है। और अख्फा दादा हुजूर बताया करते थे बिल्कुल सर के ऊपर जो है, जो ऊपर में जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं तालू, जब बच्चा पैदा होता है तो वो तालू फड़कता रहता है, उसको दादा कहते थे कि देखो ये अख्फा का मकाम है। हालांकि बाज़ बुजुर्गों ने अपनी किताबों में उसको आना भी कहा है, लेकिन दादा हुजूर आना आना करके कोई तालीम हम लोग को नहीं देते थे, बल्कि वो बताते थे कि अख्फा के बाद की जो जगह है उसको आना कहते हैं। और हकीकत भी यही है कि ये तमाम जो 5 लतीफ़े हैं, कल्ब, रूह, सिर, खफी, अख्फा, मामला इसी में सब कुछ है। आना आना जो कहते हैं ना, वो ये सब को तय करने के बाद जो चीज़ है वो आना हो जाता है। हकीकत ये है कि सारे लतीफ़े जहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं और जहाँ पे फना हो जाते हैं तब वो आना हो जाते हैं। मेरा मोटा मोटी ये जुमला सुन लीजिए, आना अलग से कोई चीज़ है, बाज़ बुजुर्गों ने तो इंडिकेट किया है, भाई हम इनकार क्यों करें, लेकिन दादा में मिंदी जो है इसके बारे में ज़्यादा टारगेट नहीं करते थे। लिहाजा हम उनके लहजे में देखें या उनके अगर मफहूम को आप समझें तो हम ये कहें कि ये सारे लताइफ से गुजर करके जब आप मुकम्मल फना हो जाएंगे तब वो आप जो रहेंगे ना, फिर वो आप नहीं रहेंगे, बल्कि आना वो हो जाएगा, वो खुद रहेगा। अना अंता अना, इन्नी अनल हक, इन्नी अनल्लाह, इन्नी अंता अना का मामला वहीं पर आ जाता है कि वहां पर आप बरज़खे आदम बन जाएंगे, बरज़खे मोहम्मदी की सूरत बन जाएंगे। तो वो जो वजूद होगा, वो जो हंसता हुआ कमल होगा, वो जो जिस्म वाला बन के बेजिस्म होगा, वो जो बेखुद वाला खुदी में दिखेगा, दर हकीकत वही अना है मेरे हिसाब से भाई। अल्लाह आलम बिस्सवाब। इंशाअल्लाह और इसके बारे में हम लोग बाद में भी गुफ्तगू करेंगे।